खुदा यसु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में खुदा का खादम पास्टर आसिफ आज फिर एक मर्तबा खुदा के ज़िंदा कलाम में से हमारी ज़िंदगी से मुतल्लिक सच्चाइयों और गहराइयों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और अजीज़ों, आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उस टॉपिक को आप फेसबुक पे भी लाइव भी देख रहे होंगे, लिखा हुआ भी आ रहा है, आप उसको पढ़ सकते हैं कि क्या आप हलीम मुनाफिक हैं या पाक दिल हैं। ये सेल्फ एनालिसिस की बात है, खुद एहतसाबी करने की बात है कि आर यू अ हम्बल हिपोक्रेट आर प्योर हार्टेड। और इसके लिए मैं आपके सामने दो हवाले बाइबल मुकद्दस में से पढ़ना चाहूँगा और ज़बूर में से ये दो हवाले मैं पढ़ना चाहूँगा। पहला हवाला मैं आपके सामने ज़बूर 24 में से पढ़ूंगा और दूसरा हवाला ज़बूर 55 में से। ज़बूर 24 और उसकी तीसरी और चौथी आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तीसरी आयत से लिखा है, खुदावन के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा। वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई। और दूसरा हवाला मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर 55 और उसकी 21 आयत। उसमें लिखा है, उसका मुंह मक्खन की मानिंद चिकना था पर उसके दिल में जंग थी। उसकी बातें तेल से ज्यादा मुलायम पर नंगी तलवार थी। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी खास बरकत ठहरे। ऐ खुदा के पाक रूह, हम पर अपने मुकाशिफात को खोल ताकि तेरे कलाम को और यसु मसीह के भेद को जान सके और इंसान की निजात के मुआफिक खुदा जो तेरे बेटे यसु ने इंसान की निजात के लिए काम किया उस भलाई को देख सकें, जान सकें और अपने दिल को पाक कर सके ताकि तुझे पसंद आ जाए। यसु के नाम में हमारी दुआ को सुन, आमीन। अजीज़ों, मैं आज जिस ख़ास टॉपिक पे, ये बड़ा अजीब सा टॉपिक लग रहा है लेकिन बड़े दिनों से मेरे अंदर ये बात थी कि मैं इस हवाले पर बात करूं, क्योंकि आज जिस माहौल के अंदर हम रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द हर कोई अपने आप को रास्तबाज जताता है लेकिन अपने अंदर नहीं देखता, सेल्फ एनालिसिस, खुद एहतसाबी नहीं करता। हम दूसरों के बेहतरीन जज बनने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों पर फतवा तो सादिर कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन कभी अपने आप को नहीं जांचा। और कलाम यह कहता है कि अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। फिर रोमियो के खत में भी हम देखते हैं बड़े वाज़ेह तौर पर कि बहुत से लोग खुद को दाना जताकर बेवकूफ बन जाते हैं। कलाम बहुत गहराई से इंसान की उन बातों पर उंगली रखता है जो उसको खुदा से दूर करती हैं। यही वजह है कि यसु मसीह ने जब खिदमत का आगाज किया तो बहुत से उसके दुश्मन पैदा हो गए, क्योंकि वो सच्चाई से इंसान की फितरत पर बहस करता था, बात करता था और लोग उसको पसंद नहीं करते थे। आज आप भी सच्चाई से किसी के मुंह पर कुछ कह दें तो लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे। बहुत से हमारे इर्द गिर्द ऐसे नाम निहाद लोग भी मौजूद हैं जो खुदा की हजूरी में अपने आप को दाना और रास्तबाज जताते हैं, अपने तई रास्तबाज जताते हैं, लेकिन वो खुदा के कलाम और उसके मयार पर पूरा ना उतरते हैं, ना उतरना चाहते हैं। यही ज़बूर 24 की आयत जो 3 है वो हम पर आज सादिक आती है और आज खुदा का कलाम हमसे ये सवाल पूछता है जो हमें भी अपने आप से पूछना है कि खुदावन के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा।
सवाल यह है कि कौन है जो खुदावन के पहाड़ पर चढ़ेगा। तो यहां पर जो खुदावन के पहाड़ का जिक्र है, ये यरूशलेम के जो गिरदो नवाह का जो इलाका जो उसको कवर करता था, ये उसकी बात फिजिकली नहीं, यहां रूहानी तौर पर खुदा के पहाड़ की बात है। और खुदा का जो पहाड़ है यहां पर उसका मयार, उसका कलाम, उसकी परस्तिश और उसकी मर्जी को पूरा करना, यहां उसका पहाड़ इससे मुराद है। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? उसकी पाकीज़गी और परस्तिश के मुआफिक उसकी हजूरी में कौन आ सकता है? यसु मसीह ने भी यह कहा कि यह उम्मत तो मुंह से मेरी तारीफ करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। यह खुदा के पहाड़ का मयार नहीं है। परस्तिश खुदा का मयार है, लेकिन जिस तौर से हमें प्रस्तिश करना चाहिए हम उस तरह नहीं करते। हमारे दिल के अंदर बुराई भरी हुई है। यही ज़बूर 55 के अंदर जो 21 आयत के अंदर मैंने पढ़ा है, और इसको हम पंजाबी में भी गाते हैं कि तेल तो वध के नरम मुलायम ओदे मुदियां बातां, पर नंगी तलवार दे वांगों तेज ने ओदियां घातां, मक्खन नालों मुंह है कूला, दिल विच भरी बुराई। हम जुबान से तो ऐसे बयान कर देते हैं अपने आप को, हम हम्बल हिपोक्रेट हो जाते हैं, बड़े हलीम मुनाफिक हैं। और यही मुनाफिकत यस्सु के दौर में थी। खुदारा इस बात को पहचाने, हम नाजुक दौर के अंदर रह रहे हैं, नफसा नफसी का दौर है, और हर कोई अपने तई रास्तबाज जताकर अपनी बड़ाई चाहता है। यस्सु कहां है? कलाम तो यह कहता है कि मैं छुप जाऊं तू दिखे। यहां हम कहते हैं कि तेरा टाइटल इस्तेमाल करके तू छुपे और हम दिखें। आज आप चर्चेज में भी और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी लोगों को देखें, पुलपट पर और स्टेज पर आने के लिए, सिर्फ अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए, अपने आप को लोगों की निगाह में रास्तबाज जताने के लिए हम्बल हिपोक्रेट बने हुए हैं, हिपोक्रेसी को जाहिर करते हैं, बताते अपने अंदर से हिपोक्रेसी को वो जाने नहीं देते, दूर नहीं करते। और ये शायद हम सबका यही मयार रह गया है। खुदा का मयार कहां है? खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? खुदावंद का खैमा, अगर खुदा के खैमा उसके पहाड़ का सही इदराक और फहम हो जाए तो हम उसकी मर्जी पूरी कर सकते हैं। इसीलिए उसने कहा, हमें सिखाया कि जब तुम दुआ करो तो ये कहो, बाप जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है। आसमान पर कैसे उसकी मर्जी पूरी होती है? फरिश्ते, मखलूकात उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसको एग्जॉल्ट करते हैं, ना कि खुद को, उसको जलाल देते हैं, ना कि खुद को। आज अफसोस कि हम खुदावंद का टाइटल, मजहब का टाइटल लेकर खुद को मजहबी जताकर दर हकीकत मजहब की आड़ में, यीशु मसीह के नाम की आड़ में उसका नाम लेकर, उसकी प्रस्तिश, उसके कलाम के मयार का नाम लेकर हम अपने आप को जाहिर कर रहे हैं। ये हम्बल हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेट तो सारे जहान में आपको मिलेंगे। तकरीबन तमाम इंसान हिपोक्रेट ही हैं, क्योंकि कोई भी रास्तबाज नहीं, यीशु मसीह ने खुद कहा। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक हम्बल हिपोक्रेट है, जो बड़ा हलीम होकर, बड़ी सादगी से बस अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश करने वाला साबित करना चाहता है, हालांकि दर हकीकत उसके लाशऊर के अंदर, उसके दिल के गहराइयों के अंदर कहीं ना कहीं गुनाह छुपा हुआ है। लेकिन जब हम खुदा के मेयार को पहचान लेंगे तो हम उस पर गालिब आएंगे। पैदाइश में हम पढ़ते हैं ना कि अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा, और अगर भला ना करे तो देख गुनाह दरवाजा पर दुबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है। और हमने उसी गुनाह से मगलूब होकर आज हिपोक्रेसी को सीख लिया है। याद रखें, खुदा
ٹھٹھوں میں اڑایا نہیں جا سکتا، اور ہم خدا کے نام کو استعمال کر کے اپنے آپ کو ایگزالٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب خدا کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ وہ جو سچا ہے، خالص ہے، حسد سے پاک ہے، اپنی بھلائی نہیں چاہتا، اپنی بڑائی نہیں چاہتا، سنجیدگی کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ خدا کا طالب ہے، نہ کہ وہ شکایتیں کرنے والا، پاک دل۔ اسی لیے آگے ہم اس آیت کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں 24 باب کی، زبور 24 کی 4 آیت کے اندر، کہ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ وہی جس کے ہاتھ پاک اور جس کا دل صاف ہے، جس کے ہاتھ صاف اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی۔ مکر و فریب، ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ مت سوچیں کہ ہم دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایک ہے جو ہماری عدالت کرنے والا ہے، خدا را سچائی سے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے اپنی بات پر قائم نہیں رہتے۔ آج ہم دعوے تو ایماندار ہونے کے کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی سنجیدگی سے اپنے آپ سے یہ سوال نہیں کیا کہ کیا ہم خدا کے مقدس کے پاس آنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں، حق بھی رکھتے ہیں کہ نہیں؟ وہ تو اس قدر پاک ہے، کلام بتاتا ہے کہ ہماری تمام تر راست بازیاں، بھلے وہ مکر و فریب سے نہ ہو، ہپوکریسی سے نہ ہو، منافقت سے نہ ہو، تو بھی خالص نیت سے ہماری کی گئی نیکیاں بھی خدا کی نگاہ میں گندی دھجیوں کی مانند ہیں۔ اس پر ترا یہ ہے کہ ہم دل میں برائی رکھ کر، دل میں مکر رکھ کر، ایک دوسرے سے عداوت رکھ کر، حسد رکھ کر، جھوٹ بول کر اپنے آپ کو راستہ باز جتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون خداوند کے پہاڑ پر چڑھے گا؟ اگر ہمارے دل میں مکر ہے تو کلام یہ کہتا ہے کہ گنہگار کی دعا بھی گناہ گنی جاتی ہے۔ اس کے مسکن میں بسنے کے لیے ہمیں اس کے معیار پر پورا اترنے کی ضرورت ہے۔ پہلے زبور کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وہ دھن ہے، وہ مبارک ہے جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، وہ خدا کے پہاڑ پر چڑھ سکتا ہے، خدا کے مسکن کے پاس آ سکتا ہے، اس کے مسکن میں بس سکتا ہے۔ ہم بسنا تو اس کے مسکن میں چاہتے ہیں، اس کا مسکن کیا ہے؟ یہ بات ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا پہاڑ اس کی پرستش کا معیار ہے، اور خدا کا جو مسکن ہے وہ آپ خود ہیں۔ تم زندہ خدا کا مسکن ہو، کیونکہ اس کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اس کے مسکن کو مسخ کر رہے ہیں، ہپوکریسی کو چھوڑ نہیں رہے، اور پھر اس سے زیادہ جو میں نے آگے بات کی، خطرناک بات، حلیمی کی منافقت سے باہر نہیں آنا چاہتے۔ سب سے زیادہ منافق تو منافق ہی ہے، لیکن حلیم منافق ہونا خطرناک ہے۔ لیکن عزیزو، کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ پاک دل، مبارکبادیوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جو پاک دل ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے، وہ اس کے مسکن کے اندر بسیں گے، وہ اس کے پہاڑ پر چڑھیں گے۔ جو پاک دل ہیں، ہمارے دل کی کڑواہٹ، ہمارے دل کے مکر و فریب ہمیں خدا سے دور کرتے ہیں۔ پہلا زبور میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، اس کی پہلی آیت ہی سے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر، بائبل اس کو مبارک کہتی ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اسی کی شریعت پر دن اور رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ اور اس کی شریعت کیا کہتی ہے؟ خالص دل سے اس کے طالب ہو، خالص نیت سے طالب ہو، محض زبان سے نہیں، منہ سے نہیں، بلکہ دل سے، خدا شکستہ دلوں کی، خالص دلوں کی،
پاک دلوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ برکت، سلامتی، عمر کی درازی، صحت، خوشحالی، اطمینان، لیکن آج افسوس کے لوگوں کے چہروں سے خباثت اور حماقت ٹپک رہی ہے، اور لوگ بھی اپنے جیسے ہی لوگوں کو ویلکم کر رہے ہیں، مبارک کہہ رہے ہیں، انہیں پاس پاس بلا رہے ہیں۔ خدا را سچائی کی تعلیم کو سمجھو، اس کے پاس آؤ۔ یہ کلام، یہی کلام، اگر اپنے آپ کو ہم نے تبدیل نہ کیا تو یہی کلام ہمیں مجرم ٹھہرائے گا۔ آپ میرے تمثیلوں کے سلسلے کو دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر آپ کو مل جائیں گی یہ سارے میسیجز۔ ان میں آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح واضح ان سے کہہ دے گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہیں۔ آپ کو بہت سی ان تماثیل کے اندر تعلیم مل جائے گی۔ خدا کے حضور خالص نیت سے خود کو راست باز جتانے کی بجائے ہمبل ہپوکریسی سے باہر آئیں اور پاک دل بنیں۔ کلام کی ملامت کو ناچیز مت جانے۔ زبور 141 اور اس کی 5ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہے کہ اگر صادق مجھے تنبیہ کرے تو مہربانی ہوگی۔ یہ پاک دل کی سرشت ہے، یہ پاک دل کا کام ہے کہ وہ سچائی کی ملامت کو خوشی سے قبول کرتا اور خدا کے حضور شکر گزاری کرتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج جب کلام میں سے کلام ملامت کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پادری، فلاں خادم تو انگلی اٹھاتا ہے۔ خدا شاہد ہے کہ میں کبھی کسی کو، بہت سے لوگوں نے میرے ساتھ شاید کبھی کی ہوں زیادتیاں یا کچھ باعث بنے ہوں، لیکن میں نے کبھی دل میں نہیں رکھا۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے جو میری طرح کلام سناتے ہیں سچائی کا اسٹریٹ فارورڈ، لوگ ان خادموں کو کہتے ہیں یہ تو لگا کر کلام کرتا ہے۔ ارے بھائی، کلام خود ہی لگ جاتا ہے، جس کے اندر کچھ ہوگا اس کو فیل ہوگا، کیونکہ یہ کلام آئینہ ہے۔ داؤد بھی، ہم گاتے ہیں نا زبور میں، میرا جو گناہ ہے میرے اگے رہندا۔ جب ہمارے دل صاف نہیں ہوں گے تو ہمارا دل خود بخود، ہمارے دل کے اندر بھی ایک چیز ہے، ایک ضمیر ہے جو ہمیں ملامت کرتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے جب ایسی بات ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہمیں ملامت کرتا ہے، بتاتا ہے کہ ہاں اس جگہ پر ہم غلط ہیں۔ لیکن پھر ہمارے اندر جو ایک ہمبل ہپوکریٹ چھپا ہوتا ہے، حلیم قسم کا منافق جو ہمارے اندر چھپا ہوتا ہے، وہ پھر ہمیں دوسروں کے بارے میں غلط سلط سمجھا رہا ہوتا ہے، کلام سے دور لے جاتا ہے۔ بار بار بہتری مرتبہ ہم نے کلام سن کر چاہا، لوگ کلام سن کر اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ کلام ٹھیک ہے ہم توبہ کریں، لیکن کون سی چیز ہے جو ان کو اس توبہ سے روکتی ہے؟ پولس کیا لکھتا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں، اور جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا وہ کر لیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہ ہے جو میرے اندر بسا ہوا ہے، یہ ہمبل ہپوکریسی ہے جو ہمارے اندر بسی ہوئی ہے۔ جب تک ہم اس کو نہیں نکالیں گے ہم خدا کے پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتے، ہم اس کے مسکن میں نہیں بس سکتے، ہم اس کے پاس نہیں آ سکتے۔ جو سچائی کی تعلیم دیتا ہے اس کو سننے کی بجائے لوگ اسی لیے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ گناہ اندر بسا ہوا ہے جو ہمیں ہمارے اندر سچائی کو قائم رہنے نہیں دیتا۔ لیکن یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں گناہ کی اس غلامی سے آزاد کرائے گی۔ یہ حقیقی معنوں میں آزادی ہے۔ اور سچائی کون ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے، کیونکہ ایک ہی ہے انسانی تاریخ کے اندر جس نے یہ دعویٰ کیا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ تو حق، سچائی وہی ہے، اور اس سے واقف ہونے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم پاک دل ہوں۔ ہمارے اندر یسوع کہاں ہے؟ خدا کے پہاڑ پر چڑھنا آسان نہیں ہے۔ اس کے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے سچے دل سے پرستش کرنے کی ضرورت ہے، ویسی پرستش جیسی یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی ہے۔
کہ جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہماری زندگیوں میں بھی ہو. زمین پر سے مراد ہماری زندگیاں بھی ویسے ہی تیری خالص پرستش کریں جیسی مخلوقات اور فرشتگان تیری کرتے ہیں. ورنہ وہ صاف کہہ دے گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی. ہم خدا کے خوف سے خالی ہیں. کلام کہتا ہے کہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے، لیکن افسوس کہ آج بہت سے منافق لوگوں کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے. وہ بغیر سوچے سمجھے باتیں کرتے ہیں اور جانتے نہیں ہیں کہ گناہ آلودہ دل خدا کے لائق نہیں ہے. خدا کی ازلی صفات کو صرف وہی شخص جان سکتا ہے جس کی زبان عیب جوئی سے پاک ہو، جو دوسروں کی بیک پر ٹھٹھا بازیاں نہ کرے، جو بھلائی کرے، سچ بولے اور اپنے وعدوں پر قائم رہے. ہم ہر روز وعدے کرتے ہیں، پرستش میں ہم وعدے کر رہے ہوتے ہیں، دعاؤں میں بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، خدا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جو ہی ہم آمین کہتے ہیں اس کے بعد ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. یسایہ 6 باب اور اس کی 3 آیت کے اندر خدا کی پاکیزگی کے لیے، یاد رکھیں ہمیں پاکیزہ دل کے ساتھ خدا کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے. 6 باب اور 3 آیت کے اندر یسایہ میں لکھا ہے کہ آسمان پر مخلوقات فرشتے اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ قدوس قدوس قدوس، ہولی ہولی ہولی. اور یہی ہمیں مکاشفہ میں ملتا ہے کہ جب یوحنا عارف رویا میں خدا کو دیکھتا ہے تو اس کی پاکیزگی کا اتنا جلال ہے کہ وہ مردہ سا گر پڑتا ہے. اور اس کو کیا آواز سنائی دیتی ہے؟ وہ کیا سنتا ہے؟ مخلوقات کو کیا کہتے ہیں؟ فرشتگان کو کیا کہتے سنتا ہے؟ قدوس قدوس قدوس. یہ جو لفظ قدوس جس کا عبرانی زبان سے بائبل میں ترجمہ کیا گیا یسایہ میں، یہ قدیم عبرانی زبان میں یہ قدوس اپنی نوعیت کا واحد لفظ تھا جس کا نیم البدل یا جس کے متبادل کوئی دنیا کی لغت میں، دنیا کی کسی زبان میں اس کے متبادل کوئی لفظ نہیں تھا. یہ پاکیزگی کا انتہائی اعلیٰ ترین معیار تھا اور یہ صرف خدا کی ذات کے لیے استعمال ہوتا تھا. ہم آج قدوس قدوس تو کہتے ہیں لیکن اس کے معنی نہیں جانتے. یا اس لفظ کو پڑھنے سے اگر اس لفظ کا مطلب آپ سمجھ جائیں تو آپ خدا کے پہاڑ پر اس کی پرستش کے معیار کو جان سکیں گے، اندازہ لگا سکیں گے. ورنہ جھوم جھوم کر پرستش کرنا، بڑے بڑے گہرے مکاشفات کھولنا، بڑی بڑی باتیں کر دینا، بڑے بڑے کلام سنا دینا، بڑے بڑے دعوے کر دینا، یہ سب بے مقصد ہے. خدا کو ان کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمیں اس کی پرستش کرنے کی ضرورت ہے پاک دل کے ساتھ. وہ قدوس ہے. میں نے ابھی بتایا کہ یوحنا عارف نے جب اس کی ایک جھلک دیکھی وہ مردہ سا گر پڑا. میں آپ کے سامنے ایوب کا ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا، ایوب 42 باب میں، تاکہ آپ کو اس کی قدوسیت کے بارے میں مزید، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے لیکن میں اس کی قدوسیت کے بارے میں ایوب 42 باب اور اس کی 5ویں اور 6 آیت پڑھوں گا. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا کی قدوسیت، ہم خدا کی قدوسیت کے سامنے کیا ہیں. 5ویں اور 6 آیت ہے ایوب 42 باب. میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی. ایوب اس بات کا اقرار کر رہا ہے. غور سے سنیں. آپ بھی آج خدا کے جلال قدوسیت کے بارے میں اپنے کانوں سے بہت سنتے ہیں، کلام سنتے ہیں. شاید یہ کلام بھی اس وقت خدا کی قدوسیت کے بارے میں سن رہے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے. جب وہ اس کے ریل معیار کو پہچان گیا تب اس نے جلال میں اس کے پاکیزگی کو دیکھا، تب اس پر قدوسیت کا وہ بھید کھلا جو لفظ اس کے لیے قدوس قدوس قدوس، جو فرشتگان اس کے لیے کہہ رہے ہیں اور نہ جانے کب سے کہہ رہے ہیں اور نہ جانے کب تک کہتے رہیں گے. وقت کے شروع سے اب تک اور نہ جانے کب تک وہ کہتے ہی جا رہے ہیں قدوس قدوس قدوس.
پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے. جب یہ بھید اس پر کھل گیا تو آگے اس نے اس کا کیا اقرار کیا. جو ہی اس پر بھید کھلا، جب اس نے خدا کی قدوسیت کو دیکھ لیا تو وہ کہتا ہے اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں. وہ راست باز تھا، اس کے منہ میں چھل نہیں تھا. اس نے بہت ایمان کی بہت عمدہ مثال قائم کی، تو بھی اس کی قدوسیت کے سامنے وہ اقرار کرتا ہے کہ جو ہی تیری قدوسیت کا بھید مجھ پر کھلا تو مجھے پتا چلا کہ میں تو ناپاک اور نجس ہوں، مجھے اپنے آپ ہی سے نفرت ہو گئی ہے. میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں. عزیزو، خدا کے پہاڑ پر چڑھنا یہ معمولی بات نہیں ہے. فقط وہی، صرف وہی جو پاک دل ہے. اور یسوع مسیح نے اسی بات کو بڑے واضح طریقے سے بیان کیا کہ جو پاک دل ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے. ایوب پاک دل تھا، اس نے پرستش کے معیار کو جانا اور اس نے اس کی قدوسیت کو دیکھا. اپنے اندر گناہ کو نہ بڑھنے دیں جو ہم میں سے بہتوں کے اندر بسا ہوا ہے، اور جس نیکی کا ہم ارادہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے نہیں کرنے دیتا. اپنے لفظوں کو تیل کی مانند، مکھن کی مانند مت ملائم خوشنما بنائیں. میں بھی آپ کو بڑے خوبصورت میسیجز دے سکتا ہوں. آئیے آج میں آپ کے لیے اچھی خبر لایا ہوں، خدا آپ کو یہ برکت دینا چاہتا ہے، آپ ایسے ہو جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے، آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے یہ کام کیا، آپ اس طرح کرتے رہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. آج ہم خدا کے کلام میں سے، ٹھیک ہے، خدا کا کلام ہمیں بھلائی کی طرف لے کر جاتا ہے، خدا کا کلام ہمیں خوشخبری دیتا ہے. انجیل کا مقصد ہی خوشخبری ہے، لیکن یہ خوشخبری یہ نہیں کہ ہم روزمرہ کی زندگی کے بارے میں اس کو بیان کریں، بلکہ یہ خوشخبری ہے کہ انسان حقیقی نجات پائے. اور واقعی یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات ہمیں ملتی ہے. لیکن سچائی کا کلام، یسوع مسیح نے خوشخبری دینا شروع کی، لیکن اس نے ہمیشہ بڑی سختی سے حقائق کو بھی واضح کیا. وہ حقائق جن سے ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی نظریں چرانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ کیا ہے، تو بھی ہم ان سے نظریں چراتے ہیں. سچائی کا کلام آپ کو خدا کی حضوری میں بڑھنے کا فضل دے سکتا ہے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ لوگوں کو برکت دے. میرے لیے بھی دعا کیجئے گا تاکہ آنے والے ایام میں مجھے خدا اور تربیت دے اور مکاشفات دے، تاکہ اس کی مرضی کے موافق اس آخر دور میں لوگوں تک سچائی کا کلام، یسوع مسیح کا کلام، یسوع مسیح کی نجات پہنچا سکوں. کیونکہ ہماری بابت خدا کی یہی مرضی ہے کہ ہم یسوع مسیح ناصری کے نام میں نجات پائیں. وقت نزدیک ہے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں. جلال، کمال، حشمت اور بزرگی کے بادشاہ مسیح یسوع میں ہمارے زندہ وفادار لا تبدیل آسمانی پتا، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں اس کلام کے وسیلہ سے خدا تیرا شکر کرتا ہوں، جس کے باعث ہم نے جانا کہ خدا ہم منافق دل کے ساتھ نہیں بلکہ پاک دل کے ساتھ تیری پرستش کریں، اور اسی طور سے ہم تیری قدوسیت اور تیرے اعلیٰ معیار کو جانیں اور تیرے معیار اور یسوع مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچ سکیں. اس وقت خدا جتنے لوگ یہ کلام سن رہے ہیں، میں ان کے لیے دعائے خیر چاہتا ہوں، ان کے لیے سلامتی کی دعا چاہتا ہوں. جتنے لوگوں نے خدا اس جگہ پر تیرے حضور میں دعا کی ریکویسٹ کی ہے، میں اس ریکویسٹ کو تیری حضوری میں لاتا ہوں، کیونکہ تو حل مشکلات ہے. صرف یسوع مسیح ناصری کے نام میں نجات اور شفا ہے، اور خدا اسی کے نام سے ہم خدا زندگی میں اور خدا ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں. یسوع کے نام میں خدا
मैं इन तमाम जानों को, सुनने वाली जानों को खुदा तेरी हजूरी में लाता हूँ। इनका कोई भी खुदा जिस्मानी, रूहानी, इखलाकी, खानदानी, मुआशरती या माली मसला है तो खुदा तेरे रूहुल कुद्स से छुपा हुआ नहीं है। यस्सु के नाम में खुदा तू जो कि हल्ले मुश्किलात है, तो इनकी मुश्किलात का मुदावा कर। खुदा तेरे बेटे यस्सु के लहू को, जो हमारे लिए रोगने बलसान से ज्यादा है, जो हमारे लिए अक्सीर का काम करता है, जो हमारे खुदा तमाम गुनाहों को धो डालता और हमें शिफा और खुदा रूहानी निजात के अंदर दाखिल करता है, यस्सु के नाम में खुदा इन लोगों पर मैं तेरे लहू की कुदरत को चाहता हूं, क्योंकि कलवरी से बहा हुआ लहू, उसका एक कतरा इस दुनिया के जहान के गुनाहों का मुदावा करने के लिए काफी है, क्योंकि उसी लहू के वसीला से हम बचे हैं। उसने हमारी खातिर अपना लहू बहाया। उसके बदन पर जो कोड़े बरसाए गए, उन कोड़ों के सबब से खुदा तेरे बेटे यस्सु के जिस्म पर जो रेखारियां बनी, उनमें हमारे गुनाह भी पिरोए गए। खुदा हमारी कोताहियां, कमजोरियां और बीमारियां भी पिरोई गई। इसी तौर से खुदा खानदानों के अंदर जुदाइयां यस्सु के नाम में जाती रहे। हाँ खुदा खोई हुई सेहत बहाल हो। उम्र की कमजोरी में खुदा पीरी के आयाम में तू बुजुर्गों के साथ हो। हाँ खुदा नौजवानों को तू अपनी हजूरी में बढ़ने का फजल दे। बेरोजगारों के लिए खुदा तेरे हजूर से बरकत और सलामती के लिए खुदा दुआए खैर चाहता हूं, और खुदा उनके रोजगार के बंद दरवाजों को तू यस्सु के नाम में खोल पाकी होगा। हाँ खुदा तेरा रूहुल कुद्स दिन और रात हमारी रहनुमाई के लिए खुदा मुतहर्रिक है, क्योंकि जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, लेकिन तेरा रूहुल कुद्स, तेरा पाक रूह आप हमारे लिए ऐसी आहें भर भर कर शिफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में जिसका जो कोई मसला है तू बेहतर जानता है, लेकिन खुदा सबसे पहले हमें तेरी हजूरी में बढ़ने में ईमान की जरूरत है। खुदा हम अपनी बेइत्तेकादी का इकरार करते हुए तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमारी बेइत्तेकादी का इलाज कर, ताकि हम तेरी बादशाही को, तेरी रास्ताबाजी को पहले ढूंढे, ताकि बाकी चीजें भी हमें मिल जाएं। हाँ खुदा यीशु के नाम में हमें मुनाफकत से पाक कर, ताकि हम पाक दिल होकर तेरी परस्तिश कर सकें और तेरे पहाड़ के नजदीक आने का मकदूर हासिल कर सकें, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।